تقلید کرنے کی اصلیت کیا ہے؟ مولانا عبداللہ محمدی دلیل سے پیش کرتے ہیں کہ تقلید نہ کرنی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی بات پیش کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اب کہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا صحیح حدیث ہے، اچھا جی۔ میں کہوں سینے پر باندھنا صحیح حدیث ہے، اچھا جی۔ یہ صاحب آگے کہے کہ نہیں ہاتھ چھوڑ دینا صحیح حدیث ہے، اچھا۔ یہ صاحب آگے کہے کہ نہیں سر پہ باندھ لو یہ صحیح حدیث ہے۔ اب چاروں کے چاروں صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں نا۔ اب چاروں کیا جھگڑا کرنے لگے، مار پیٹ کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے، سلام کلام بند کر دے؟ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی بھی چیز میں تنازع ہو جائے فردہ لوٹاؤ الی اللہ والرسول، آؤ اللہ رسول کی طرف لوٹائے۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ مان لیجیے اللہ کے رسول زندہ ہو مدینے کے اندر، ٹیکنالوجی کا دور ہے، چاروں امام بھی زندہ ہو، غور سے سنو، انشاءاللہ تقلید کا پٹا اتر جائے گا کہ چاروں امام بھی موجود ہو، خلفائے راشدین بھی موجود ہو، اللہ کے رسول بھی موجود ہو، اور ہم لوگ یہاں پہ چاروں لوگ آپس مسئلے میں اختلاف کر بیٹھے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ موبائل نکالو، اللہ کے رسول کو کال لگاؤ اور پوچھ لیتے ہیں وہاں سے۔ یا کسی کی جرت ہوگی کہ نہیں امام ابو حنیفہ کے پاس کال لگاؤ، کسی کی ہمت ہوگی امام شافعی کے پاس کال لگاؤ، امام مالک کے پاس لگاؤ، امام احمد بن حنبل کے پاس لگاؤ، کس کی جرت ہوگی؟ یا کوئی یہ کہے گا ابو بکر کے پاس لگاؤ، عثمان کے پاس، عمر کے پاس لگاؤ، عثمان کے پاس لگاؤ، علی کے پاس لگاؤ، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین ہے، کس کی جرت ہوگی کہے گا؟ سب کہیں گے اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کے رسول کے پاس کال لگاؤ۔ اب یہاں سے ہم نے کال لگائی، رنگ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے، دیکھو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، سمجھو اس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا فون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ، مانگو کہ جمشید پور کے سرزمین سے میں عبداللہ محمدی بول رہا ہوں، ہمارے درمیان میں چار بھائی بیٹھے، ایک کہہ رہا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہے نماز میں، ایک کہہ رہا ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے، ایک کہہ رہا ہے چھوڑ دینا ہے، ایک کہہ رہا ہے سر پہ باندھنا ہے۔ اے اللہ کے رسول ہماری رہنمائی فرمائیے کہ کہاں ہاتھ باندھنا ہے۔ اب وہاں سے آرڈر جاری ہو جائے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی علی صدری ہی سینے پر باندھا، آمین بولا۔ تو اب بتائیے مجھے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ جانے کے بعد لوور کورٹ کی حیثیت ہوتی ہے، ہائی کورٹ کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ سوچو۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ نہیں بات تو صحیح ہے، اپنے امام سے بھی پوچھ لے، کس کی ہمت ہوگی یہ کوئی کہے کہ چلو امام سے پوچھ لیا جائے۔ اب ہمارے درمیان میں امام بھی نہیں موجود ہے، اماموں کے امام بھی نہیں موجود ہے، جناب اکرم محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ، ہاں کاہل مت بنو، درود بھیجا کرو۔ کیا امام کی تقلید قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، امام کی نہیں علماء کی تقلید۔ قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، دلیل کے ساتھ یا بغیر دلیل کے؟ بغیر دلیل کے۔ اطاعت کا مطلب جو کہہ رہے ہیں مان لو اعتماد کی بنیاد پر۔ اس طرح رسول کے لیے بھی اطاعت کا لفظ ہے، یہی اطاعت کا لفظ علماء کے لیے بھی ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، اطاعت جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو بغیر دلیل، رسول کی طرف یہی لفظ منسوب ہوا تو بغیر دلیل، جب علماء کی طرف نسبت کر دی تو کہتے ہیں اطاعت کہتے ہیں دلیل سے کسی کی بات ماننا۔ تو اطاعت کا جو مطلب جہاں ہے وہ ہر جگہ ہوئی ہے۔ ہاں اندھی تقلید کیا ہے کہ کسی پر اعتماد ہے نہیں آپ کو، یا اندھا اعتماد ہے اور آپ اندھا اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور تقلید جو بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، جس کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں دلائل سے اعتماد قائم ہو جائے کہ یہ بندہ صحیح ہے، صحیح علم رکھتا ہے، غلط مسئلے نہیں بتاتا۔ جب اعتماد ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو فالو کریں گے۔ اسی پر پورا نظام عالم چل رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے تو ایک وضاحت کے ساتھ بیان دے دیا کہ تقلید کرنی چاہیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، قرآن کے دلیل سے پیش کرتے ہیں کہ تقلید کرنی چاہیے۔